خواتین کی تعداد کتنے پرسنٹ ہے؟ اگر 100 میں سے کتنی عورتیں ہیں؟ جی اب زیادہ ہو گئی، 51 جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھائی ہیں مرد ہیں وہ پاکستان میں کم ہیں، یہاں پر بھی گرجا گھروں میں بھی اس لیے کم آتے ہیں۔ تو یہ چیلنج بھی ہے نوجوانوں کے لیے کہ کتنے آپ کے دوست ہیں، نوجوان ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، اڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن جب چرچ کی بات ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہیں۔ تو ہم اس پر بھی دیکھیں گے۔ تو میں اپریشیٹ کروں گا اپنے بیٹیوں کو، بیٹوں کو۔ آپ لوگ 3 بجے سے بلکہ آپ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادموں کا، پاسٹر منور سعید، ورشپر اسلم مسیح، پاسٹر محمود اور پطرس مسیح کا، اور یہاں پر آرگنائز بائی یہ جو سیمینار ہے نیو ورڈ آف لائف چرچ اوکاڑا، تو گرجا گھر کی تمام مینجمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں۔ آسو پاسٹر منور سعید نے ہمیں رسیو کیا اور بڑی تگدوں کے ساتھ ہمیں انہوں نے پا لیا، کیونکہ اسٹاف آگے پیچھے ہو گئے تھے اور وہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بڑی انہوں نے کوشش کی اور 3-4 جگہوں سے ہمیں ناشتہ جو ہے اکٹھا کر کے مراد یہ نہیں کہ کسی کو اکٹھا کیا، انہوں نے لائن میں لے کے، اور میں جو ہے بہت ممنون ہوں۔ اور جب ہم نے وہ ناشتہ کیا تو مجھے یاد رہے گا کہ کس طرح سے انہوں نے محنت کی۔ تو جب ہم خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں تو خداوند برکت دیتا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں پوری مینجمنٹ کے اور آپ سب کے۔ 3 بجے سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف آدھا گھنٹہ جو ہے اس میں ختم کروں۔ دونوں خادموں نے، کیونکہ مجھ سے سینئر ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں اور میرے سکھانے والے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو میں ان سے چھوٹا بھی ہوں۔ تو جب میں چھوٹا سا تھا ان کو سنتا تھا، تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ مجھے موقع ملا کہ میں ان کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کروں۔ تو آپ کہتے ہوں گے نہیں لگتے تھے آپ بڑھے ہیں تو کہہ دیں چھوٹا۔ تو اپنے ساتھ والے شخص کو کہیں، اس کا آپ نام بتائیں، ہو سکتا آپ پہلے سے جانتے ہوں، لیکن اگر نہیں جانتے تو پھر بھی، اور اس سے کہیں کہ آپ کا کیا حال ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ آپ پادری صاحب بتائیں گے کہ جو نوجوان ہیں ان کا کیا نام ہے؟ ایوانجلسٹ رشید مسیح۔ وہ کہہ رہے ہیں ایوانجلسٹ رشید مسیح، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اقرار۔ آپ اپنے ساتھ والے کو اپنا نام بتائیں کہ میرا نام یہ ہے۔ تو ایوانجلسٹ رشید جب وہ پیچھے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو اب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ دونوں سیشنز میں آپ نے سنا کہ جوان کیا ہے، اور پھر پہلے سیشن میں یہ تھا، دوسرے سیشن میں کہ جوانوں کو کیا چیلنجز ہیں۔ آپ جب اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، جاب پر ہیں، ہمارے اسلام آباد میں یہ بہت بڑا ایمان کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ مخلوط شادیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ہماری بہت سی بیٹیوں نے، بیٹوں نے ایسے رشتے جو ہے وہ بنا لیے ہیں اور ان کے لیے بڑی مشکل۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنی، میرا جو سیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تو ہم ان سارے اقدام سے بچیں گے، اور خداوند کے فضل سے یہ ہماری کوشش ہوگی
کہ ہم ایسے ایمان میں زندگی گزاریں جو کہ مضبوط ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، جو حلال کی وجہ سے، جو کہ ایسے کاموں کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاواڈول ایمان نہ ہو۔ یسوع مسیح نے بھی اپنی زمینی خدمت میں لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا۔ تو ہمیں جاننا ہے، آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں زبور کی کتاب میں سے۔ اگر بائبل مقدس نہیں ہے تو آپ ساتھ والے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر ساتھ والے کے پاس بھی نہیں ہے تو دونوں جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ زبور 144 ہے اور اس کی 12ویں آیت سے ہم سنیں گے، جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ میرے پیچھے کہیں گے، مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ ایسے خداوند کے لیے زوردار تعریف۔ اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کو برکت عطا فرمائے۔ مبارک حالی کا پیغام اس پیسج میں ملتا ہے، لیکن یہ اس قوم کا حال ہے جو خدا کی قوم ہے۔ پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ پہلے تو تم کوئی قوم، کوئی امت نہ تھے، پہلے تم پر فضل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر تم پر فضل ہوا اور تم تاریکی میں سے خداوند کی عجیب روشنی میں آگے۔ تو پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تاریکی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے بطور ایماندار ہم اس بات کو جانیں کہ یسوع مسیح کا لہو میرے اور آپ کے لیے بہہ گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے نجات دی، اور پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پہلے خط میں 15ویں باب میں اس بات کا بیان کرتا ہے کہ میں نے وہ خوشخبری جو مجھے پہنچی تھی میں نے سب سے پہلے تمہیں پہنچا دی کہ مسیح، پچھلے دنوں میں ہم نے عید منائی ہے اور اس عید کا کیا نام ہے؟ عید قیامت المسیح۔ اور قیامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدالت کرنا۔ تو یسوع مسیح نے اس دن عدالت کی تھی جب عید قیامت المسیح منائی، ٹھیک ہے؟ عدالت کرنا بھی ہوتا ہے۔ چلے جی، اور جی اٹھنا، ہاں، مردوں میں سے جی اٹھنا، قیامت کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پالوس رسول نے کہا پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے خوشخبری کے حوالے سے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور کس کے مطابق؟ کتاب مقدس کے مطابق۔ کرنتھیوں کا خط نکالیں۔ میں نے بتایا کہ میں آدھے گھنٹے میں ختم کر دوں گا اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے، یہ پڑھ دیں جی جس کو مل گیا اونچی آواز سے۔ پہلا کرنتھیوں 15:3 آیت۔ ہاں جی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کتنی باتیں ہیں اس میں؟ کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے، صرف ہوا نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح مر گیا،
लेकिन किस लिए मर गया? हमारे गुनाहों के लिए। इस बात को याद रखना है। और हमें अबदी खलासी मिली है यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के वसीले से। वो जो पर्दा जो है हैकल में पड़ा हुआ था, और किस तरह से यीशु मसीह जो है अपना खून लेकर पाक के मकाम में दाखिल हुआ और हमारी अपनी खलासी कराई। इसलिए हम इस बात को जाने कि हम कीमती हैं, यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, हम मसीही कौम का हिस्सा बने हैं और हमारा मसीही कौम से ताल्लुक है। और जब हम इस बात को जानेंगे तो फिर कोई हमारी जवानी की भी हकारत नहीं करने पाएगा और ना हम मखलूक शादियां करेंगे। दूसरी बात कि वो क्या हुआ, दफन हुआ और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो है ऐसा जो मुर्दों में से जी उठा? हमारे ईमान का बानी कौन है? कौन है जी? ऊंची तरह के यीशु मसीह जिंदा है। तो हमारा ईमान भी क्या हुआ? जिंदा है। हम जिंदा पर ईमान रखने वाले हैं। इसलिए बतौर ईमानदार अगर हम चाहते हैं मेरी जिंदगी में मुबारक खाली हो, तो फिर अगर आज भी कोई ऐसा नौजवान है जिसने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, तो उसकी सलीबी कुर्बानी पर ईमान रखे, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करे और खुदावंद की कौम का हिस्सा बन जाए। और ये भी लिखा है कि वो शाही कायनों के फिरके के लोग बन गए और काहिन का काम कुर्बानियां गुजराना है। और पतरस कहता है अब तुम रूहानी कुर्बानियां गुजराते हो, हम्द करते हो, शुक्रगुजारी करते हो, होठों का फल पेश करते हो और रूहानी घर बनते जाते हो। इस हवाले पर आएंगे, थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे। ये तो मैंने बताया कि हम अपनी हैसियत को पहचानें कि अब हम किसकी कौम का हिस्सा बन गए हैं? खुदा की। और उस खुदा ने खास मलकियत ठहराया है। ठीक है जी। अगर ये देखे कि ये मोबाइल जो है ना वो मेरी मलकियत है, तो मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसे क्या करूंगा? संभाल के रखूंगा। तो खुदा भी हमसे प्यार करता है, हमारी केयर करता है, हमें संभालता है, हमें जो है वो हर चीज मुहैया भी करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो खुदा की कौम के लोग हैं उनमें बेटों और बेटियों का जिक्र। ज़बूर 144 पे आने पर दोबारा उसी हवाले को सामने रखें, क्योंकि यीशु को कबूल करने के वसीले से हम खुदा की कौम के हिस्सा बन गए और खुदा की खास मलकियत। और सबसे बड़ी बात, जितनों ने उसे कबूल किया उन सबों को उसने खुदा के, आप खुदा के फर्जंद हैं। कितनी खूबसूरत बात है। आप खुदा के बेटे हैं और आप खुदा की बेटियां हैं मसीह पर ईमान। तो फिर हमें ईमान से गुमराह होने की जरूरत नहीं। जब हम खुदा के बेटे और बेटियां, तो फिर कोई हमारी जवानी की हकारत करने नहीं पा सकता, ना हम ऐसे कामों में उलझ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी हैसियत को जानते हैं। इसलिए आप कमजोर नहीं हैं, आप कुव्वत वाले हैं, कुदरत वाले हैं, क्योंकि खुदावंद हमारा कुव्वत वाला है। तो ज़बूर 144 में लिखा है कि 12वीं आयत में, जब हमारे बेटे जवानी में कादावर पौधों की मानद, तब मुबारक कौन है। हम कहते हैं हमारी कौम पाकिस्तान में पिसी हुई है, लाचार है, मजबूर है, बेकस है। ऐसी बात कहते हैं ना, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसा भी हो, यहाँ पर कहा गया है मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है कि जिसमें बेटे जवानी में कांदावर पौधों की मानिंद हो। बेटे जो है ना, इस बात को अपने साथ वाले शख्स के साथ डिस्कस करें। इस गल का मतलब की है 2 मिनट में, कांदावर पौधों से क्यों तशबीह नहीं हुई, क्या वजह है। और बेटियां इस बात पर गौर करें, जो इस आयत का दूसरा हिस्सा है, महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद। तो ये आपस में डिस्कस करने के मतलब की है। बेटियां महल में तराशे हुए कोने
میں جو ہے نا تراشے ہوئے پتھروں کی بات کروں. یہ مطلب کی بات ہے سارے کیوں سانو کیا گیا ہے کہ اسی بیٹیاں جڑیاں نے نہر سے تراشے ہوئے پتھراں دی مانو. اس پہ غور کریں, تینوں چاروں آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں ساتھ والے شخص کے ساتھ. کیوں بیٹوں کو کانٹاور پودوں سے تشبیہ دی گئی ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ تینوں کریں, آپ دونوں کریں, آپ دونوں کریں کہ کیوں بیٹیوں کو پتھر کہا گیا نہر میں تراشے ہوئے. جی ابھی نہیں, ابھی صرف 2 منٹ کے بعد پوچھو. جی آدھا منٹ گزر گیا, 1.5 منٹ ہے آپ کے پاس. اپنا جواب ساتھ والے کو دیں اور اس کا جواب سنیں, دونوں نے حصہ ڈالنا ہے. اب پوچھا یہ جائے گا کہ نال علی پہن نے کی کیا, اس لیے دھیان سے ذرا سنیں. جی بھائی بھی سنیں. جی 1 منٹ ہو گیا, 1 منٹ رہ گیا, اور زیادہ غور کریں. ڈیڑھ منٹ ہو گیا, ابھی 30 سیکنڈ رہتے ہیں. پندرہ سیکنڈ جلدی سے. جی ہاں جی 10 سیکنڈ رہ گئے. اوکے چلیں. بلو میں جو ہے آپ ساتھ والے نے کیا بتایا کیوں کاداور پودے کہا گیا درختوں. جی جی اونچی آواز میں بتائیں. نوکر کا ہے اس میں, کیا ہم نوکر ہیں اس لیے؟ چلیں جیسا جواب دیا اس نے کوئی بات نہیں. انہوں نے کیا کہا جی آپ کو, دوسرا بھائی بیٹا, انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ نہیں بتایا آپ نے کچھ, کیا بتایا تھا؟ کیا وہ ڈرنا نہیں تھا, بس کچھ نہیں ہوتا. چلے شرما رہے ہیں آپ. جی بھائی جی ساتھ والے بھائی نے کیا کہا؟ انہیں کچھ نہیں کیا, تو ہاں کی کیا انہوں نے ایک گل دسنی ہے. جی ہاں جی بیٹے جیسے پودے جوان ہو جاتے ہیں تو بیٹے بھی جوان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اگلی لائن میں سے کوئی. جی دانش مند اور ایمان میں مضبوط, اس لیے انہیں کہا گیا. جی ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور اگلی لائن میں سے. جی عقل مند اور صاحب حکمت ہے, اس لیے کیا گیا. جی ٹھیک ہے. جی آگے یہ والی لائن آپ نے بولا, ان کو بتایا. چلیں جی انہوں نے کوئی نو کمنٹ. جی نہیں کوئی گل نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ نہیں پادری صاحب نے نہیں دسیا, تو ہاں دسنا پادری صاحب نے نہیں دسیا. ایک گل دسنی ویری گڈ. کاداور کہتے ہیں پھلدار ہوا, کئی بار کہتے ہیں چکیا ہوا درخت پھلدار ہوا. کاداور بھی پھلدار, ویری گڈ, پھلدار ہوتا ہے, پھلدار ہوتا ہے. ویری گڈ. اور پرندے اس کی شاخوں میں سیرا کرتے ہیں. ہاں مسافر اس کے سائے میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. ان کا بھی دور کرتا ہے. بیٹیوں کے تعلق سے انہوں نے کیا بتایا؟ قیمتی ہیں. جی اس لیے کیونکہ وہ محل میں ہیں, اس لیے قیمتی. ویری گڈ. اس لیے قیمتی اور تراشی ہوئی ہے, خوبصورت بنائی ہے, اس لیے وہ تراشی ہوئی ہے, خوبصورت ہے, اس لیے تربیت ان کی اچھی ہوئی ہے. ویری گڈ. اس سے مراد ہے ان کی تربیت. ویری گڈ. جی بہت اچھے. کوئی بھی بات نہیں. پتھر قیمتی ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی قیمتی ہیں. ویری گڈ. جی بیٹیوں, یہاں جو بیٹیاں ہیں اس سے پیچھے والی لائن میں سے وہ بتانا چاہتا ہے, اور پیچھے اور پیچھے.
आए हम थोड़ी देर के लिए बात करें। तो पादरी साहब की तरफ से बड़े अच्छे जवाब जो है वो आ रहे थे। तो सबसे पहले हम बेटों के लिए गौर कर लेंगे कि क्यों कहा गया कि जो खुदा की कौम के बेटे हैं वो कादावर पौधों की मानिंद हैं। तो जो पौधे हैं कुछ खूबियां पादरी साहब ने बड़ी जबरदस्त बताई। पहली क्या बताई थी पादरी साहब ने कि वो फलदार होते हैं। बेटे इस बात को जाने कि खुदावंद की कौम के बेटे फलदार हैं, फ्रूटफुल हैं। और जब फ्रूट है वो फायदा देता है ना इंसान को, इसका मतलब है कि वो फायदेमंद है खुदा की कौम के लिए। और जिस दरख्त पर फल लगा होता है सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यीशु मसीह के मुताबिक लूका के इंजील में लिखा है कि वो लड़का जो है वो हिकमत, कदोकामत, खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। आज खुदा की कौम के नौजवान ऐसे होने चाहिए कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। जब वो फलदार होंगे, रूहुल कुद्स का फल उनकी जिंदगियों में लगेगा और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो खुदा के जलाल का वसीला बनेगा। दूसरा कि हम देखते हैं कि साया मिलता है। आजकल गर्मियों में इसका बड़ा मजा चलता है। गाड़ी वाला भी दरख्त के नीचे कोशिश करता है। सुबह हम जो है ना जब स्टॉप पे खड़े थे तो साए में जो है ना वो और टेम्परेचर था। थोड़ा सा बाहर हम जाकर ना पास्टर मुनव्वर की गाड़ी को देखने की कोशिश करते हैं। तो 10 गड्डियां तो हम एक पादरी साहब इशारे करते हैं सानू गड्डी का रंग नहीं ना पता। तो जेड़ा कोई सेहतमंद बंदा नजर आता है समझने पास्टर मुनव्वर तो वो लेकिन जो फिर हम आ जाते हैं पीछे साए में। बेटे जाने के उनका खानदानों में, मसीह की कौम में, खुदा की कौम में ऐसा किरदार होना चाहिए कि लोगों को सुकून मिले, ठंडक का एहसास हो। और तीसरी बात क्या बताई थी बस परिंदे बसेरा करते हैं। देखिए मस्कन का काम करें जहां पर लोगों को इत्मीनान मिले, सुकून मिले। फिर एक और काम है दरख्तों का, ऐसे पौधों का, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। बड़े बड़े तूफान आते हैं, हवाओं को वो रोकने वाले हैं। नहीं कि खुद ही तूफान बन जाते हैं। कई नौजवान ऐसे हैं जो घरों में तूफान बने हुए हैं, लेकिन याद रखें कि आप तूफानों को रोकने वाले हैं। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में, जब वो दुश्मनों के साथ फाटक पर बातें करें तो शर्मिंदा ना होंगे, शर्मिंदगी का बायस नहीं होंगे, तूफानों को रोकने वाले होंगे। और फिर खास तौर पर एक और खूबी भी होती है पौधों में, वो क्या है? ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन नाल लोगों को सांस, माहौल, एनवायरनमेंट अच्छा होता है। लेकिन कई मामा की शिकायत होती है, पुत्र मेरे पादरी साहब नाक से दम कर देता है, साफ कोट छड़िया। नौजवानों देखें कि आप खुदा की कौम का हिस्सा हैं और जवानी के फर्जंद जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर लिखा है। खुदा की कौम के लोग जो हैं उनमें हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की माने दूरों पता चल रहा है पौधा। ऐसी बात, ऐसी खूबियां। अभी बेटियों की तरफ आते हैं। मुख्तसर तौर पर हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की माने। अब ये बातें बड़ी अच्छी कही गई है, वो कीमती हैं क्योंकि उनकी तरबियत हुई है, तराश हुई है। तो तराश हुई है, तरबियत याफ्ता बेटियां जो हैं। हमारी बेटियों की तरबियत कहाँ से होती है या बेटों की तरबियत? वाकई जो माएँ बैठी हैं वो तरबियत करके बचपन से कर रही होती हैं, लेकिन माशरा भी तरबियत कर रहा होता है। माशरे से भी चीजें सीख रहे होते हैं।
اور سوشل میڈیا یہ جو موبائل ہے اس سے بھی بہت کچھ آج غلط سیکھا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پر ایسے ڈرامے جو ہے نا وہ ہماری بیٹیاں اور بیٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا ہمارے کلچر سے تعلق ہی نہیں ہوتا اور ہم وہی زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کئی بچوں کو دیکھا جب وہ انڈیا کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہ وہی لینگویج بولنا شروع ہو گئے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نے ایک خاندان میں دیکھا انہوں نے جو ہے بچے کی پیدائش سے پہلے ایک رسم جو کہ انڈیا میں ہو رہی ہے وہ شروع کر دی ہے. تو کتنا اثر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو تربیت کہاں پر ہو رہی ہے؟ تراشا انہیں کہاں جا رہا ہے؟ ماؤں کے پاس وقت کہاں پر ہے کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹیاں پھر وہ میڈیم سے لیں گی یا ارد گرد کے حالات سے لیں گی یا ٹیلی ویژن سے لیں گی. تو ان کی تربیت خدا کے کلام میں سے کریں گی تو پھر ہی وہ تراشی ہوئی ہوگی, تربیت یافتہ ہوگی. اور یہاں پر لکھا محل میں کونے میں, کیا لکھا یہاں پر جی؟ محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند. یہ اگر محل ہو, یہ محل ہے, تو یہ کونے میں انہیں وہ پتھر کو جو تراشا ہوا تھا لگایا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جو محل بنائے جاتے تھے ایک تو وہ قیمتی ہے اور بارونق ہو جائے, اس محل کی جو ہے وہ حشمت یا عزت یا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے. لیکن اس کا خاص مقصد تھا دونوں طرف کی دیواروں کو وہ کیا کر کے رکھتی تھی؟ مضبوط رکھتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے بیٹیاں جو ہے دونوں اطراف کے رشتے جو ہیں ان کو مضبوط رکھتی ہیں. سسرال تجھے پاس کہنا جو نا مہنگا ہے, لیکن کیا سکھایا جاتا ہے؟ ارد گرد یہ پیرا پہنچ دیا جنی بیٹی بیاہ کے جاتی ہے تیرنا کیوں ہو جیا سب کون دیا کوئی اتنا کوئی ظلم تو نہیں نہ ہو رہا کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ایہو جے سوال پوچھ کے تربیت کیسی ہو رہی ہے. اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر آپ نے دونوں طرف کے رشتہ دار جو ہیں انہوں باندھ کے رکھنا ہے, مضبوط بنانا ہے. خاندانوں پر مبارک ہے وہ قوم جس میں ایسی بیٹیاں ہیں جو رشتوں کو مضبوط کرنے والی ہیں, کیونکہ ہمارا خدا رشتوں کا خدا ہے. ہمارا خدا رشتوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اور خدا کی قوم کی بیٹیاں, میری یہ دعا ہے یہاں پر جتنی بیٹیاں ہیں اگر وہ بیاہی ہیں یا اگر بیاہی جائیں گی وہ خاندانوں کو مضبوط کرنے والی, خاندانوں کو توڑنے والی نہ ہو. خدا کی قوم کی بیٹیوں کا یہ حال ہے, وہ محل میں تراشے ہوئے کونے میں پتھروں کی مانند ہیں. اور والدین کو بھی جاننا ہے کہ اولاد زیتون کے پودوں کی مانند اور اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں, دونوں کی اہمیت اتنی ہے. اور بیٹوں کا جہاں پر ذکر ہے زبور 127 کا پادری صاحب نے حوالہ دیا کہ وہ فرزند کیسے ہیں جو کہ تراشے ہوئے تیر کی مانند, زبردست کے ہاتھ میں کیسا ہے تیر بنیا کے جائے. لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا جس راہ پر تیر جو ہے نا اینجی کو پہلا جو لکڑی نے بھی تیر بنتے ہیں پھر لوہے نے بننا شروع ہوئے, اس کی خاص بناوٹ ہوتی ہے, اس کو بنایا جاتا ہے. تو اگر تیر ڈنگا ہوئے ٹارگٹ تو جائے گا نہیں جائے گا. آج بہت سے نوجوانوں کی زندگیاں ٹیڑھے تیروں کی مانند ہیں, ایسے تیروں کی مانند ہیں. انہیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے, انہیں تراشنے کی ضرورت ہے. اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر محمود کا ایسے سیمینارز کا جس میں تراش اور کان چھان ہوتی ہے, جس کی وجہ سے خاص تربیت ہو اور خدا ان کا جلال ظاہر ہو. آئیے ہم خدا ان کی حضوری میں شکر گزاری کریں. اور اس میں ایک آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ جب بیٹے اور بیٹیاں اپنی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھائیں گے اور خداوند کی قوم کو جو ہے پھر سرفرازی ملتی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ برکت ہی برکت ہے, کھتے بھرے ہیں, ہر قسم کی جنس ہے, بھیڑ بکریاں کوچوں میں ہیں, ہزاروں لاکھوں بچے ہیں. جب ہمارے بیل خوب لدے ہیں, بزنس بڑا زبردست ہے, نہ کوئی رکھنا نہ خروج ہے, نہ کوچوں میں واویلا ہے.
तो जब बेटे और बेटियां अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे तो मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा है। मेरे साथ एक दफा फिर इस आयत को पढ़े, मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा है। खुदा की मुबारक कौम का खुदा खुदावंद है। खुदावंद का मतलब वो मालिक है, जिसने खुदा को ना सिर्फ खुदा जाना है, मालिक जान के अपनी जिंदगी उसे दे दी है और उसी के कलाम पर अमल करता है। खुदा हम इस कलाम से बरकत दे।